اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا باقی رکھنا چاہتے ہو تو پلیز آپ فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں دبئی ہی میں ہوں، پوری فیملی کے ساتھ، پورے پریوار خاندان کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ نے یہ موقع بھی دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل ہم لوگ صبح 11 بجے دنیا کی سب سے حسین ترین خوبصورت عمارت اور سب سے مہنگی اور بڑی عمارت جسے کہا جاتا ہے برج الخلیفہ، برج الخلیفہ گزشتہ کل ہم لوگ گئے۔ پورا تقریباً 3-3.5 گھنٹہ ہم اس میں گھومے۔ واقعتاً ان لوگوں نے کمال کر دیا، بہت خوبصورت انداز میں اس عمارت کو بنایا۔ دنیا بھر کے لاکھوں لوگ ہر روز اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نیچے سے لے کر اوپر تک ہم لوگ تقریباً 124 فلورز تک ہم لوگ پہنچے۔ لفٹ کا معاملہ یہ تھا کہ 124 منزل تک لفٹ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں پہنچاتا ہے۔ عجیب انداز میں اس کی تعمیر کی گئی، عجیب انداز میں اسے بنایا گیا، لیکن واقعتاً یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سارا حسن، دنیا کی ساری خوبصورتی برج خلیفہ اور اس شہر دبئی میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں، کسی قسم کا کوئی اتکرمن نہیں، راستوں پر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ 90% میرے ہندو بھائی ہے، اور یہاں پر بھی 70% یہاں پر انڈین آباد ہے اور ہندو آباد ہے، اور ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ بالکل سیف، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ میں ہندوؤں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے، اور بڑی بڑی پوسٹ اور جابس پر یہاں پر ہندو بھائی ہے۔ میں نے کئی ہندو بھائیوں سے بات کیا اور میں نے کہا کہ یار تم وہاں پر آؤ، اور ہمارے یہاں کے ہندوستان کے جو ان بھکت ہے، گوبر بھکت ہے، نفرتی چنٹو ہے، آتنکوادی ذہن کے لوگ ہیں جو پیارے ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلاتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ کس طریقے سے مسلم ملک میں ہمیں عزت دی جاتی ہے۔ تو خیر بہت اچھا یہاں پر معاملہ رہا۔ برج الخلیفہ کو ہم نے پوری طرح سے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ بھی دیکھنے کا ایک موقع نصیب فرمایا۔ ناظرین، یہاں سے بھی میں آڈیو آواز کی شکل میں آپ کو روزانہ صبح اٹھتے ہی پہلے ہم ناشتے سے پہلے میں یہ خبریں ریکارڈ کر کے آڈیو کی شکل میں یہاں سے آپ کو بھیج رہا ہوں ہوٹل سے، کیونکہ میں تو کوئی اسٹوڈیو میں نہیں ہوں کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر یہاں سے میں آپ کو خبریں بھیجوں، لیکن پھر بھی یہاں کے حالات اور پوری دنیا کے حالات میں خبروں کے ذریعے سے آپ تک یہاں سے بھی پہنچا رہا ہوں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے افغانستان سے 2 بڑی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں،
خبریں ہیں کہ افغان خواتین پر پابندیاں، افغان خواتین پر، مہیلاؤں پر پابندیاں، یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ کس نے کہا یہ بات؟ طالبان حکومت کے خلاف ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل کمیشن فار جیورسٹ کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کی سخت پابندیوں کو صنفی بنیادوں پر ظلم و ستم اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ حقوق کے دو سرکردہ گروپوں نے جمعہ کے روز افغانستان میں طالبان کی طرف سے خواتین اور لڑکیوں پر جو سخت پابندیاں ہے اس کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ وہیں پر NRC کا یہ کہنا ہے کہ طالبان قندھار میں خواتین کو امدادی کام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ افغانستان میں امداد فراہم کرنے کے لیے خواتین کے لیے مستثنیات مقرر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان میں ایک بین الاقوامی امدادی ایجنسی کو امید ہے کہ وہ یعنی افغان طالبان اپنی خواتین عملے کو جنوبی صوبہ قندھار میں کام پر واپس آنے کی اجازت دینے کے لیے چند دنوں کے اندر ایک عارضی انتظام حاصل کر لے گی۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان کو لے کر ایک بڑی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو 9 مئی کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو پاکستان جل اٹھا تھا۔ عمران خان کے حامیوں سمرتھکوں نے پورے پاکستان میں توڑ پھوڑ اور آگزنی کی تھی، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ یہ اس واقعے سے متعلق 33 مشتبہ مظاہرین کو ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے روز مظاہروں کے دوران فوجی تنصیبات پر دھاوا بولا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے فوجی تنصیبات پر حملے کے شبے میں 33 افراد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جمعہ کے روز بتایا کہ جن ملزمان کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حد سے تجاوز کیا اور انتہائی حساس دفاع میں داخل ہو گئے تھے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 9 مئی کو کے مظاہروں کے حوالے سے 499 مقدمات قائم کیے گئے، ان میں سے صرف 6 FIR ہے جنہیں پروسیس کیا جا رہا ہے، اور صرف 6 FIR کا ٹرائل ممکنہ طور پر ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں صرف 19 اور خیبر پختونخوا میں صرف 14 ملزمان کو ملٹری حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ گزشتہ کل دبئی میں ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ پاکستانی تھا، شہزاد۔ جب ہم نے اس سے پوچھا پاکستان کے حالات کے تعلق سے تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ فوج سے پنگا لیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ ہے کہ فوج سے جنہوں نے بھی پنگا لیا فوج کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے وہ ختم کر دیا گیا۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، روس اور یوکرین کے حالات کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال مکمل ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں روس اور یوکرین میں جنگ رکنے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مگر اس وقت امریکی جنرل کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ نہیں جیت سکے گا، اور امریکی جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دن خون خرابے سے بھرپور ہوگے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف جسٹس آف اسٹاف جنرل مارک میلی نے کہا ہے کہ روس فوجی طور پر یوکرین میں جنگ نہیں جیت سکے گا، اور آنے والے دن اور بھی زیادہ خون خرابہ ہوگا۔ یوکرین کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ اس سوچ سے باہر نکلے کہ وہ یوکرین کے علاقوں سے ہر روسی فوج کو نکال باہر کرنے کے قابل ہوگا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں کیپٹل ہل پر ٹرمپ حامیوں نے حملہ کیا تھا، لیکن اب اس حملے کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ میں کیپٹل ہل حملے کے سرغنہ کو بغاوت کی سازش میں 18 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بغاوت کی سازش کی
دفعہ امریکہ میں بہت کم استعمال ہوئی ہے۔ ارکان پر آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ حامی جو تنظیم ہے، تنظیم کے ارکان پر مسلح بغاوت کی منصوبہ بندی اور سیکیورٹی اداروں پر حملے کے الزامات ہے۔ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا۔ اس حملے کے الزام میں 1000 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور بغاوت کی سازش کا جو مین سرغنہ ہے اسے اب 18 سال کی کورٹ نے سزا سنائی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے برطانیہ سے۔ جی ہاں، برطانیہ کے وزیر اعظم جو آپ جانتے کہ ہند نژاد ہے، رشی سونک، بڑی خبر آ رہی ہے کہ رشی سونک کی رہائش گاہ کے گیٹ سے گاڑی ٹکرا دی گئی، ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گاڑی رہائش گاہ کے سامنے والے گیٹ سے ٹکرائی گئی تھی۔ برطانوی پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے، ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیو فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سفید کار لندن کے سرکاری ضلع کی مرکزی سڑک وائٹ ہال کے اس پارکم رفتار سے گیٹوں میں سیدھی چلی گئی۔ اس کے بعد فوراً بعد لی گئی فوٹیج میں ایک کار دکھائی گئی جسے ٹکرایا گیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ تصادم جان بوجھ کر کیا گیا یا اتفاقاً ایسا ہوا۔ پولیس نے کہا کہ وہ حالات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔